بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عرفہ ویس ہوں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کے تعارف کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس لیکچر میں ہم سورہ البقرہ کے نزول کے تاریخی پس منظر کو، یہود کی سفید کے تعلق کے بنیاد پر بات کریں گے۔ سورہ البقرہ کو سمجھنے کے لیے اس سورت کے تاریخی پس منظر کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس لیکچر میں مدینہ میں یہودیت کی موجودگی، اس کی بگڑی ہوئی صورتحال اور قرآن مجید کے ذریعے ان کی اصلاح کے حوالے سے سورہ البقرہ کا پس منظر میں بیان کروں گی۔ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب دعوت دے رہے تھے تو اس دعوت کے پہلے مخاطب مشرکین عرب تھے۔ ان لوگوں کے لیے اسلام کی آغاز ایک نئی آواز اور غیر مانوس تھی۔ جان لیجیے، ہجرت کے بعد مدینہ میں دعوت کا انداز تبدیل تھا۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ یہودیم سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینہ کے ساتھ بالکل اٹیچ تھیں۔ یہ لوگ توحید اور رسالت، وحی اور آخرت اور ملام کے قائل تھے اور اس شرعی ضابطہ کو تسلیم کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور رسولاً ان کا دین اسلام ہی تھا، جس کی تعلیم اب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں، لہٰذا ان صدیوں کے مسلسل انحطاط یا ڈی جنریشن نے ان کو اصل دین سے بہت دور کر دیا تھا۔ ان کے عقائد میں گود سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، یعنی اسلامی عقائد میں بہت ساری چیزیں مکس ہو چکی تھیں اور اس مکس اپ کی کوئی بھی صنعت تورات میں موجود نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں ایسی رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں موجود ہی نہیں تھے، اور نہ ہی تورات میں ان کے لیے کوئی ثبوت موجود تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے تورات کو انسانی کلام کے اندر مکس کر دیا تھا، اور اللہ کا کلام جس حد تک محفوظ تھا، انہوں نے اپنی منمانی تعلیموں اور تفسیروں سے اسے بھی مسخ کر دیا تھا۔ جان لیجیے کہ دین کی حقیقی روح ان سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا بے جان ڈھانچہ یا اسٹرکچر باقی بچا ہوا تھا، جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی اور اخلاقی اور عملی حالت بگڑ چکی تھی، اور ان کے اپنے اس بگاڑ سے اور ایسی محبت تھی کہ وہ اسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں بدعتوں، تحریفوں، فضول بحثوں، فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی وجہ سے انحطاط یا زوال اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ اپنا اصل نام یعنی مسلم تک بھول گئے تھے، یعنی صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض بنی اسرائیل کی
आबाई विरासत बना लिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई कि यहूद को असल दीन की तरफ दावत दें। सूरा अल बकरा में दीन की दावत से मुतालिक दीन की दावत का कौन सा हिस्सा है, इसका जिक्र मैं आने वाली वीडियो में अर्ज करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं सूरा अल बकरा के तारुफ के तीसरे लेक्चर में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।